اس سیلاب سے ایک بہت بڑا علاقہ متاثر ہو رہا ہے اور ابھی تک پانی کا زور اب سندھ کی طرف جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں، ان کے مال مویشی بھی، ان کے مکانات بھی اور فصلات بھی تباہ ہو گئے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حکومتیں زبانی کلامی دعوے کرتی ہیں، ادارے بڑے دعوے کرتے ہیں، اربوں خربوں روپے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ نہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ٹھیک کر پا رہے ہیں اور نہ ہی پیش کی بنیادوں پر اس کا کوئی سدباب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر ضرورت ہے، جب پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی زد میں ہے، ایک متفقہ قومی ایکشن پلان بنے کہ ہم یہ سیلابوں سے بچنے کے لیے، پانی کے بہتر استعمال ہونے کے لیے، پانی کے ضیاع کے لیے اور اپنی فصلات کو اور اپنی پاور جو توانائی کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کریں۔ اسی طرح اگر حکومتیں تمام اداروں کو دوسروں کے حوالے کرتے چلے جائیں گے، پھر ایسی حکومتوں کی کیا ضرورت ہے؟ کل پھر یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ حکومتیں بھی ٹھیکے پر دے دینی چاہیے اور حکومتیں بھی کسی اور کے حوالے کرنے چاہیے۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ اس کے نظریے کی حفاظت کی جائے، آئین کی فرما روائی لائی جائے، عدل و انصاف کا نظام لایا جائے، عوام کی فوڈ سیکورٹی کو بھی اور ان کے روزگار کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو، خواتین کو مایوس کرنے کی بجائے انہیں پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اہم ترین طاقتور ذریعہ بنایا جانا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے بڑے پیمانے پر ممبر سازی کی ہے، ہم عوامی کمیٹیوں کو تشکیل دے رہے ہیں، ہم عوام کو بااختیار بنا رہے ہیں اور ہماری مہم اور جدوجہد ہے کہ ہم نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، ہم جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، عوام کے بنیادی حقوق کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک صاف شفاف انتخابات کے ذریعے ہم قیادت اور سیاست میں انقلاب بھی لانے کی جدوجہد کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں۔